یہ سورۃ الانعام آپ نے پڑھی تھی، اور اس میں آپ نے آخری آیت یہ پڑھی تھی کہ اکثریت کی پیروی کرنے سے آدمی کے گمراہ ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی گمراہ ہوتی ہے یا ناشکری ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والی ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کس طرح اکثریت کا معیار بنا کے یا اکثریت کا نظام بنا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کیا جاتا ہے، اور اسی کو جمہوریت کہا جاتا ہے یا اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ نے بھی ان کی پیروی نہیں کرنی۔ آگے فرمایا ان ربک کا، بے شک آپ کا رب، جو بے شک آپ کا رب وہ عالم، وہ زیادہ جانتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ عالم، وہ زیادہ جانتا ہے۔ اب کیا زیادہ جانتا ہے؟ صاحب وہ زیادہ واقف ہے، من یضل عن سبیلی، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ بعض اوقات آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے بیان کرتا ہے یا اپنی صفائی بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے پیش نہ کیا کرو، جس طرح ہمارے حاجی نمازی بنا کر اپنے آپ کو پیش نہ کرو۔ وہ عالم بمن اتقا، جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کو پتہ ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ تو ریاکاری کو اس لیے چھپا شرک کہا گیا ہے کہ آدمی ریاکاری کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بنتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اوپر پرہیزگاری کا لبادہ اڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ اس آدمی نے کیا کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاں جی۔ کلاس؟ جی، ابو ہریرہ کے بارے میں معلوم ہے آپ کو؟ جی جی اصل نام کیا تھا ان کا؟ سر عبد الرحمان۔ جی، عبد الرحمان۔ وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا، تو ان سے جب پوچھا گیا حدیث کے بارے میں تو وہ نا غش کھا کے گر پڑے، پھر آئے، پھر غش کھا کے گر پڑے، پھر آئے، پھر غش کھا کے گر پڑے۔ تو 3 دفعہ ایسی غشی کی کیفیت بھی ہوشی ان پہ تاری ہوئی حدیث سنانے سے پہلے۔ اس کے اندر یہی حدیث کا موضوع تھا کہ قیامت جو ہے نا، قیامت کے دن جہنم کی آگ 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ ایک وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا ہوگا، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں کرتا ہوگا، اللہ کے قرآن اور سنت کی باتیں کرتا ہوگا یا دینی رہنما ہوگا۔ تو قیامت والے دن ان سے اس لیے بھڑکائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے یہ کام ریاکاری کی وجہ سے کیا ہے کہ لوگ تمہیں اچھا سمجھیں، میرے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تم نے لوگوں کے لیے کام کیا، لوگوں نے تمہیں اچھا بھی سمجھا، تمہارے فالوورز بھی بنے، تمہاری تعریف بھی ہوئی، لیکن میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آج تم سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ عالم بالمعتدین، اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اعتداء کرنے والے ہیں، جو ہدایت پر ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ اصل میں ہدایت نام ہے قرآن و سنت کا۔ تو قرآن و سنت پر عمل کرنا، اب جب قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے اعمال، میرے اعمال یا کسی کے بھی اعمال، اس کا اصل علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب اللہ فرماتا ہے فَقُولُوا، تم کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، یعنی کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تم کھا سکتے ہو۔ ان کن تم بھی آیاتی مومنین، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ جانور، آپ کو پتا ہے جانور کا حلال ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہو، حرام نہ ہو۔ ایک جانور وہ ہے جو پروہیبیٹڈ ہے، ایک جانور ہے جو پروہیبیٹڈ نہیں ہے۔ بعض شریعت نے نام لے کر جانوروں کو حلال کہا ہے، بعض شریعت نے جانوروں کو حرام کہا ہے نام لے کر، اور درمیان میں ایسے جانور ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا۔ تو صراحت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے، صراحت سے اس کو حلال کر دیا ہے، اور بعض جانور ایسے ہیں جو شریعت کے اندر ان کی نشانی بتا دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَقُلُوا، تم کھاؤ۔ اصل میں مشرکین کی عادت یہ بھی تھی کہ بعض حلال چیزیں بھی نہیں کھایا کرتے تھے، اور ان سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، اور لوگوں کو بھی روکتے تھے حلال چیز کھانے سے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے فَقُولُوا، تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو تم نے اس کو کھانا ہے۔ ان کن تم بھی آیاتی مومنین، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس آیت سے کیا مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا کا ترک کرنا، دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا داری کو بالکل ترک کر کے جنگلوں میں نکل جانا، بتائیے درست ہے؟
नहीं। नहीं। और दूसरा ये फायदा होता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने चूंकि आपके लिए जानवरों को पैदा किया है, और जानवरों को पैदा करने का मकसद आपको उनके गोश्त से फायदा देना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शुरू के अंदर ही फरमा दिया है, वालकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इलाहीन, तुम्हारे लिए जमीन में एक ठिकाना है एक मुद्दत तक। इस ठिकाने को गुजारने, ठिकाने में जिंदगी गुजारने के लिए, वो 50 की है, 60 साल की है, 70-80 की है, तो आपको आपकी बॉडी को जिन चीजों की जरूरत पड़ती है अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल कर दी है, और जिन चीज़ों से बॉडी जो है वो नुकसान का उसको खतरा होता है अल्लाह ने वो हराम कर दी है। तो ये अल्लाह ताला का एक ऐसा अमर है जिसमें अल्लाह ताला किसी को जवाबदेह नहीं है, अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है। तो इसका मतलब है कि आदमी को गोश्त खाना चाहिए, गोश्त वो आदमी खा सकता है। ये भी हमारे यहाँ बड़ी मिथ्स बनी हुई हैं, बड़े गोश्त के बारे में, छोटे गोश्त के बारे में, इस तरह साफ ज़रा ज्यादती हर चीज़ की ही गलत है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसराफ करना दुरुस्त नहीं है, अल्लाह ताला इसराफ करने वाले को पसंद नहीं करता। लेकिन ये कह देना कि फलाना गोश्त ऐसे है, फलाना ऐसे है, और उसके बाद ये है कि अपनी मोनोपोली बनाना, वो दुरुस्त नहीं है। आपको पता है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बकरियों की दावत भी की है, और जानवरों की दूसरों को भी दावत हुई है। और कुरान मजीद से एक नबी की दावत साबित है कि उसने, उसके घर में कुछ मेहमान आए जिसे उसने समझा कि वो आम लोग हैं, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये फरिश्ते हैं। किसी को याद है जी? सर हजरत लूत के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरह जो रसूल आए ना, फरिश्ते तो पहले किधर गए थे? जी हजरत इब्राहिम इब्राहिम के पास। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके लिए बड़ा गोश्त लेकर आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके लिए बड़ा गोश्त लेकर आए हैं, वो क्योंकि इसमें ना आपको पता है कि गोश्त के अंदर लहमियात होते हैं, और अरबी जुबान में लहम कहते हैं गोश्त को है, या आपके जो ना प्रोटीन विटामिन वगैरह। तो गोश्त जो है ना वो इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको पता है कि इंसानी जो सेहत है उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर जिनसी सेहत मौजूद है। ये आपको पता है कि जिनसी सेहत का ताल्लुक हमारे यहाँ समझ लिया जाता है कि उसका ताल्लुक सिर्फ एक खास मैटर से, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इंसान के अंदर जिनसी ताकत होती है तो वो जिहाद कर सकता है, किताल कर सकता है, और जैसे जैसे जिनसी ताकत कम होती है वैसे वैसे इंसान के अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को इसलिए बयान किया है कि गोश्त के अंदर एक ऐसी ताकत मौजूद है जिससे इंसान के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए तवानाई फराहम होती है। तो लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक भुना हुआ बछड़ा लेकर आए जिसे उन्होंने नहीं खाया, वो आपने पढ़ा होगा, और उन्होंने इसलिए नहीं खाया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये सलाहियत नहीं दी है। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम खाओ, इसका मतलब है खाना पीना दुरुस्त है। हाँ, खाना पीना दुरुस्त जरूर है, लेकिन उसके अंदर कुछ असूल और ज़ाब्ते हैं जिनका ख्याल रखना भी जरूरी है। और जिस तरह अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, तो कुलू वशरबू वला तुसरिफू, अल्लाह ने खाने का भी हुक्म दिया है, पीने का भी हुक्म दिया है, फरमाया वला तुसरिफू, मगर इसराफ ना करो। तो इसका मतलब है खाना खाना कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला पर हमें ईमान है, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जमीन को बनाया इसलिए है, जो भी जमीन में पैदावार होती है वो हमारे लिए है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन, तो जो कुछ भी जमीन में बनाया गया वो आप लोगों के लिए है। और आपको पता है जानवर भी वही चीजें खाते हैं जो जमीन से बरामद होती हैं। इसके लिए आप सूरह हाका पढ़ सकते, सूरह अबस पढ़ सकते हैं, 30वें पारे में है आबसा वतवल्ला वाली। फलयंजुरिल इंसानु इला तामी अन्ना सबबनल मा सबा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फअंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबा व क़ज़्बा व ज़ैतूना व नख़ला व हदाइक़ा गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। अल्लाह ने सारे चारों को जिक्र किया है, तरकारियों का जिक्र किया है, सब्जियों का जिक्र किया, आखिर में फरमाया मता लकुम वाली अन आमिकुम, ये फायदा है, ये सामान है तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे चौपायों के लिए भी। तो फरमाया वमा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है, अल्लाह ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाह, कि तुम नहीं खाते जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है। अच्छा, जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है तुम क्यों नहीं खाते? और ये इसका जिक्र हदीस के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह ताला के वो जो मुशरिकीन की आदतें हुआ करती थी कि बाद औक़ात अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ को वो हराम समझ लेते थे, और अपनी जो चीज़ें हैं उनको हलाल समझ लेते, हालांकि अल्लाह ने उनको हराम किया हुआ। तो आगे आयतें आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर मजीद तफसील इसकी आ जाएगी। तो मुसलमानों को यहाँ पर ये हुक्म दिया गया कि जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए उसको तुम क्यों नहीं खाते, हालांकि वक़द फस्सला लकुम, तुम्हारे लिए तफसील के साथ उसने बयान कर दिया है, मा हर्रम अलैकुम, जो चीज भी तुम पर हराम है अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने तफसील से उसको बयान कर दिया। अच्छा, ये जो हराम करदा आयात हैं, चीजें हैं, इसका जिक्र आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ये सूरह नहल की आयत नंबर 115 में भी है, फिर सूरह अनाम इसी सूरत की आयत नंबर 145 में भी है, जब आपका मिड टर्म खत्म हो जाएगा उस वक्त उस आयत आ जाएगी। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 173 है,
پھر مزید تفصیل اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بیان کی ہے. واضح ہو گیا جی؟ ہاں جی. یہ جو یہودی علماء ہے یہ مشرکین کو نا اور یہ وہاں کے لوگوں کو اس طرح کی پٹی پڑھایا کرتے تھے, اور اس میں آگے آپ پڑھیں گے کہ ایک جانور مر جاتا ہے اور ایک جانور آدمی ذبح کرتا ہے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس کو اللہ نے مارا وہ تم نہیں کھاتے, اور جس کو تم ذبح کرتے ہو خود اس کو تم کھا لیتے ہو, اس کی کیا وجہ ہے. اس طرح کے شکوک و شبہات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا بیان کرنا شروع کیا ہے. اور یہاں پر میں وما لکم تمہیں کیا ہو گیا اللہ تعالی مما ذکر اسم اللہ علیہ, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بغیر وجہ کے شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اگر کسی جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے, جیسے ابھی بھی آپ باہر جاتے ہیں کسی باہر کے ملک میں, تو آپ کو اگر ہے یقین ہے کہ اس پہ جانور کا اللہ کا نام لیا گیا ہے تو آپ اس کو کھا لیں. وقت فصل لکم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے, لکم ما حرم علیکم, جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی ہیں, سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں بھی ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی ہیں, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی ہے. یہ چاروں آیات آپ دیکھ سکتے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جو سورہ مائدہ ہے اس میں والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم علیہ, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. تو اس کے اندر اللہ نے جو نام لے کر واضح طور پہ حرام کیا ہے, تو اس میں مردار ہے, میتۃ والدم اور خون ہے, ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت ہے, وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جس کو چیز کو غیر اللہ کے نام منسوب کر دیا جائے, تو الا ما اضطررتم علیہ, مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ. اب یہ یہاں پر ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تمہیں مجبور کر دیے جاؤ, تو اب مجبوری اور اختیار اس میں فرق ہے. بتا سکتے ہیں آپ کیا فرق ہے؟ سر کوئی ایسا معاملہ کہ جہاں پر ایک پہلی چیز تو یہ کہ آپ بھوک سے آپ مر رہے ہوں, مطلب اتنی بھوک ہو کہ آپ کو سروائیول مشکل ہو, یا کسی ایسی جگہ پر آپ پھنس گئے ہوں کہ جہاں پر اس خوراک کے بنا کچھ اور نہ ہو. اچھا, یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کے لیے ہر چیز کو وضاحت سے بیان کر دی ہے. اچھا, اب مجبوری کا ذکر اس لیے یہاں کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان بعض جگہ مجبور ہو جاتا ہے, اور مجبوری آپ اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ آدمی صحیح معنوں میں مجبور ہے یا صحیح معنوں میں مجبور نہیں ہے. بعض اوقات ہم اپنی شوق کو مجبوری کا نام دے دیتے ہیں کہ میں تو مجبور کر دیا گیا تھا, حالانکہ مجبور نہیں ہوتے. تو یہ آپ نے کچھ سمجھنا ہے. تو یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا, ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ, کہ جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بِأَهْوَائِهِمْ, اپنی خواہشات کے, اپنی عقل کے ساتھ, بغیر علم. یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنی عقل, کون سی عقل؟ جو عقل جو ہے وہی کے بغیر ہے, وہی اس کے پیچھے نہیں ہے, وہی اس کی بیکنگ پہ موجود نہیں ہے. تو جب بھی آپ کی عقل یا میری عقل وہی کے بغیر کام کرتی ہے, بغیر علم کے کام کرتی ہے, تو نقصان ہوگا اور آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر چیز کو ڈال دیا ہے. اور اس کی مثال روایات میں بھی آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک سچا واقعہ موجود ہے. ہم لوگ نا بعض اوقات عقل استعمال کرتے ہیں, عقل استعمال کریں گے تو بعض اوقات ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے یہ بتایا کہ عقل مانتی ہے کہ کوئی مردہ واپس آ سکتا ہے؟ جی نہیں مانتی. عقل مانتی ہے کہ جو آگ ہے وہ نہیں جلائے گی, بلکہ آگ جو ہے وہ آپ کو ریلیف دے گی اور آپ کے لیے آسانی کا باعث بن جائے گی, آپ کے لیے گلزار بن جائے گی, آپ کے لیے فریج بن جائے گی یا اے سی بن جائے گی. عقل میں آتی ہے بات؟ نہیں سر. نہیں آتی. وہی عقل کے تابع نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ایسی چیزیں ہوئی جو خلاف عقل تھیں, اور عقل محدود ہے, نہ ایک جیسی ہے. آپ کی عقل کچھ اور کہتی ہے, میری کچھ اور کہتی ہے. اس کی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ آپ اے سی لگا لیں نا, تو ایک آدمی اندر آئے کہتے ہیں آپ نے کیوں لگایا, وہ بہت بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں کر لی, اور آپ کو اس ٹھنڈ کے اندر مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو اب عقل اس طرح کی ہے. اب دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی پیروی کا حکم نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کی پیروی کا حکم دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے بھی سوال کیا عقل کے بارے میں کہ عقل جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے, یہ ہے وہ. تو انہوں نے اس کو جواب دیا. انہوں نے بڑا 2 مثالیں دی بڑی زبردست. نمبر 1, پہلی مثال انہوں نے کہا کہ جی اگر کسی آدمی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے, اور یہ ذرا غور سے سنیے گا آپ کو سمجھ آ جائے. اگر کسی آدمی کی ریح خارج ہوتی ہے, ہوا خارج ہوتی ہے, اور یہ معدے کا فعل ہے کہ معدے کے اندر آپ کو چیز کھاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے, پھر اس کے اندر سے گیسز پیدا ہوتی ہیں, وہ گیس جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اب انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے بتاؤ کہ جو
ہوا خارج ہوتی ہے جسم سے، وہ کس ایگزٹ اس کا کیا ہے وہ ذہن میں لے آؤ کہ وہ کہاں سے خارج ہوتی ہے. وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں سے خارج ہوتی ہے. اب فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی ہوا خارج ہو جائے تو عقل کہتی ہے کہ جہاں سے خارج ہوئی ہے اس جگہ کو دھویا جائے. بتائیے درست ہے یہ بات؟ جی عقل کیا کہتی ہے کہ جس جگہ سے خارج ہوئی ہے اس جگہ کو دھویا جائے کہ بدبودار چیز وہاں سے خارج ہوئی ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی وحی کہتی ہے کہ اس جگہ کو نہیں دھویا جائے گا بلکہ وضو کیا جائے گا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے 10 دفعہ کر لیں آپ، 20 دفعہ کر لیں، 50 دفعہ بھی کر لیں، آپ کو پتہ جب بھی آپ نیا وضو کرتے ہیں ہوا خارج ہونے کی وجہ سے تو آپ اس جگہ کو قطعا نہیں دھوتے جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے. حالانکہ عقل کہتی ہے اس کو جگہ کو دھویا جائے، لیکن ہمارے نبی کی شریعت کہتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ نہیں، اس جگہ کو نہیں دھویا جائے گا بلکہ آپ اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں، اپنی کوہنیوں کو دھوتے ہیں، اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، اپنے سر کو مسح کرتے ہیں، پاؤں کو دھو کے وضو کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے اس جگہ کو ٹچ تک نہیں کیا جس جگہ سے ہوا خارج ہوئی، اور آپ نے ان تمام اعضاء کو دھویا جن سے ہوا خارج نہیں ہوئی. بتائیے اب کیا کہا جائے گا، عقل آگے یا وہی آگے؟ وہی. وہی. اچھا دوسری انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ تمہارے موزوں کو جو لگ جاتی ہے گندگی، تو گندگی کہاں لگے گی موزوں کو؟ نیچے کے اوپر. بتائیں جی. نیچے. جب آپ پیدل چلتے ہیں، موزے پہنے ہوئے آپ نے، پیدل چلے تو گندگی آٹومیٹیکلی نیچرل ہے کہ نیچے لگے گی؟ تو کہا گندگی نیچے لگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت نے حکم دیا، عقل کہتی ہے نیچے سے صاف کیا جائے اور شریعت کہتی ہے کہ اوپر سے مسح کیا جائے. کتنی خوبصورت بات ہے. جب آپ موزے پہنتے ہیں نا، موزے یا جرابے پہنتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ سردی کے موسم میں آپ کو الاؤ ہے کہ آپ اس پر 24 گھنٹے پورا ایک دن رات مسح کر سکتے ہیں موزوں کے اوپر، جرابوں کے اوپر. جو جب بھی آپ مسح کریں گے نیچے نہیں کرتے بلکہ کہاں کرتے ہیں جی بتائیں، کہاں مسح کرتے ہیں آپ؟ اوپر جرابوں کے. جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر. حالانکہ آپ اگر پیدل گھر میں چل رہے ہیں تو گندگی لگنے کا 99% چانس پاؤں کے موزوں کے نیچے ہے. تو یہ انہوں نے مثال دی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے عقل دی ہے نا ہمیں، اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ نے عقل استعمال کرنی ہے اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ استعمال نہیں کرنا. واضح ہوگی نہیں بات؟ اللہ اکبر. یس سر. میں ان ربا کا بے شک آپ کا رب ہو عالم، وہ جانتا ہے بالمعتدین، اعتداء کرنے والوں کو. اعتداء کرنے والے، زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی حلال کو حرام کہتے ہیں اور حرام کو حلال کو حرام بنا دیتے ہیں. تو اس سے مقصد ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ اللہ کے حلال کو حرام بنا رہے ہیں، حرام کو حلال بنا رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال یہ نبی بھی نہیں کر سکتا، وہ چاہے نبی ہمارا نبی کیوں نہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اگر شاید حلال ہے تو آپ بھی اس کو حرام نہیں کر سکتے. تو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، آپ ایسا کیجئے کہ چھوڑ دیجئے ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی. کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ ظاہری طور پہ کرتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ بعد میں چھپ کے کرتے ہیں. تو دونوں طرح کے ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی. تو دونوں حلال اور حرام کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام کا تعلق ہر ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑنا وہ بھی ضروری ہے. اور اسی کو کہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے میٹرک ایف اے کے پیپر دیے ہوئے تو آپ بتائیے میٹرک کے اگر 8 پیپر ہیں تو آپ نے کبھی ایسا کیا کہ آپ نے 4 میں پاس کر لیا، 4 کو آپ نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا اور آپ کو میٹرک کی ڈگری مل گئی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے جی؟ نو سر. بتائیے جی باقی کلاس. نہیں سر. آپ کتنی تیاری کے ساتھ فرسٹ پیپر سے لے کر 8ویں پیپر تک، اور جناب اپنے اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ اٹھاتے ہیں ان کو، بیٹا تمہارا 8:30 بجے پیپر ہے، آپ کیمسٹری کا ہے، فزکس کا ہے، اردو کا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ اس کو مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں کہ جاؤ پیپر تمہارا ہے، اور اس کو پورے پیپر دلواتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا تعلق خالی کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ اس چیز سے بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جن گناہوں سے منع کیا اسے باز آنا ہے، وہ چاہے ظاہری ہیں چاہے باطنی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ظاہری گناہ علماء اور محدثین کی، اور آپ کے بھی آپ کو پتہ ہے سادہ سی ایک سمپل سی بات ہے، بعض گناہ ظاہری ہے جیسے ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں، چوری ہے، بدکاری ہے، ڈکیتی ہے، اس طرح کی. اور چھپے گناہ 2 طرح کے ہیں، یا تو وہ ہے جن کا دل میں عزم ہو، یا وہ ہے جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، جیسے کفر ہے، شرک ہے. اب کفر اور شرک نظر نہیں آتا کہ یہ آدمی کافر ہے، یہ آدمی مشرک ہے، لیکن یہ عقیدہ اس کے اندر بنا ہوا ہے کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اپنا حاجت روا، مشکل کشا بنایا ہوا ہے.
تو وہ گناہ جن کا تعلق انسان کے ہاتھوں سے ہے، جو نظر آتے ہیں، چوری ہو گئی، زنا ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، وہ تو کہلاتے ہیں ظاہری گناہ. اور ظاہری گناہوں میں اس وقت جو سب سے بڑا ٹول ہے وہ میرا خیال ہے یا ہمارا موبائل فون ہے، کہ موبائل فون پہ ہم کلک کرتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے، انگلیوں کے ذریعے، اور ہر طرح کی چیز جو ہے نا ہمارے موبائل فون پر اپلوڈ ہو جاتی ہے یا ڈسپلے ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس دور میں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں اگر ہم اس سے بچتے ہیں تو بچنا چاہیے ہمیں کہ ہم موبائل کے فتنے سے بچیں. اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم موبائل کا نا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، کیونکہ ظاہری گناہوں میں اس وقت موبائل بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. کیوں جی، صحیح ہے کہ نہیں؟ سر جی کلاس درست ہے. جی سر بالکل. اچھا، اب صاحب یہ بالکل وہی بات ہے، جیسے بیماری اگر فلی کنٹرول نہ ہو سکتی تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو کنٹرول کرنی چاہیے نا. بالکل ایسے اگر آپ موبائل فون کے فتنے سے نہیں بچ سکتے، یقیناً ہم اس میں فتنے میں مبتلا ہو گئے، تو ہمیں کم از کم اس کی ٹائمنگ بنانی چاہیے کہ میں نے اس کو آج اگر آدھا گھنٹہ استعمال کیا ہے تو ہم بس بھی ختم ہو. اس طرح ہمارے واٹس ایپ کو دیکھنے کے لیے یا اچھا ایک اور بھی اہم بات ہے کہ ہاں آپ جتنے اکاؤنٹ بناتے جائیں گے نا اتنے ہی آپ اللہ کو جواب دے ہوتے جائیں گے. ایگری جی؟ جی بالکل. دیکھیے آپ کا واٹس ایپ پہ بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، انسٹاگرام پر بھی ہے، ٹویٹر پر بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں. تو جناب جس سب پہ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور سب ایک نہ ایسی دنیا میں بھول بھلائیوں میں، اور عقلی طور پر بھی آپ سمجھے نا کہ آپ ایسی جگہ جانا چاہیں گے. اگر آپ کے پاس دو سڑکیں ہوں، ایک موٹر وے کی طرح ہو اور ایک شاہ عالمی یا باٹی لوہاری کی طرح جہاں ٹریفک آپس میں اس قدر جڑی ہوتی ہے کہ آپ کو 6 6 گھنٹے کھڑے ہونا پڑتا ہے، آپ دیکھ کون سی سڑک اختیار کرنی چاہیے؟ جی سر بالکل جو کلیئر ہوگی لائک موٹر وے. اچھا، اب چونکہ ہمارا کوئی سائیکو سے بھی تعلق ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے نا ایک اور بڑا مطلب بیوقوفوں والا کام ہم کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم 8 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو بتائیے کام ہم ذہن سے ہی کرتے ہیں نا، ذہن کو استعمال کر کے کام کیا جاتا ہے نا، دماغ کو. بتائیں جی. جی آپ میں سے خواتین ہیں وہ کھانا پکاتی ہیں، ذہن کو استعمال کرتی ہیں، اور ان کا ذہن خرچ ہوتا ہے کہ ادرک کاٹنی ہے، پودینہ کاٹنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. مرد حضرات ہے پڑھتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، ذہن استعمال کرتے ہیں. اب ہماری بیوقوفی چیک کریں، ہمارے ذہن کو 8 گھنٹے کے بعد ریسٹ کی ضرورت ہے. ایگری جی؟ جی اور ہم 8 گھنٹے کے بعد جب گھر آتے ہیں تو ہم اپنے سامنے موبائل کھول لیتے ہیں اور ہمارا ذہن پھر مصروف ہو جاتا ہے. ایگری؟ جی بالکل. اور جب ہمارا ذہن تو اسٹاپ کیا ہی نہیں، وہ تو کام کرتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں ٹینشن اور ڈپریشن اور اینگزائٹی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم ریسٹ کو، ہم نے موبائل فون کو دیکھنے کو سمجھ لیے کہ ریسٹ ہے، حالانکہ اللہ گواہی ریسٹ نہیں ہے. اس میں پھر آپ کا ذہن استعمال ہو رہا ہے، جس کو ریسٹ کی ضرورت تھی اس کو پھر آپ نے کام پہ لگا دیے. اب 8 گھنٹے آپ نے یونیورسٹی کا کام کیا ہے، کالج کا کام کیا ہے یا کسی اور کا کام کیا، اور 6 گھنٹے آپ نے موبائل دیکھنا شروع کر دیا. بتائیے 14 گھنٹے جس آدمی کا ذہن اسی کام میں لگا رہے گا اس کو اینگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن بڑھے گا، یہ کم ہوگا؟ بڑھے گا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کیا طریقہ بتایا تھا پھر سمجھ لے. ایک نا فزیکل سی بات ہے، جیسے ہی آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کا قدم کس طرف دوڑتا ہے؟ فریج کی طرف. ایگری جی؟ جی سر. یہ باقی کلاس بھی پارٹیسپیٹ کرے. جی سر. دیکھیں ایک سمپل سی ایگزامپل ہے، بہت آسان. جیسے آپ کے ذہن میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کا ریئیکشن بھی ویسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو آپ فوراً اے سی کی طرف بھاگتے ہیں، پنکھے چلانے کی طرف بھاگتے ہیں. تو اب میں فارغ ہوں، میں نے 8 گھنٹے کام کیا ہوا ہے، اب میں فارغ ہوں، اب میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے کلیہ کیا ہے جی؟ قرآن جن میں اللہ نے بیان کیا ہے کیا تھوڑی دیر آرام کریں. آرام تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو تو کھڑا ہو جا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا. اللہ اکبر. پھر سمجھ لیں، آدمی نے کام کیا 6 گھنٹے، تو بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں. میں بھی بیچ میں شامل ہو کہ میں بہت بڑی یہ غلطی کر رہا ہوں. میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، پھر گھر جاتے ہی ساتھ میں ریسٹ کے بہانے لیٹ جاتا ہوں اور اپنے ہاتھ میں موبائل کھول لیتا ہوں، اور میں جو مرضی دیکھوں، کوئی ڈرامہ ہے، فلم ہے، واٹ ایور، کوئی میچ ہے، میرا کائنڈلی ذہن کنزیوم ہو رہا ہے جس کو بچانا ضروری ہے. تو جب بھی آپ فارغ ہوں تو یا تو آپ ریسٹ کریں، لیٹ جائیں اور سو جائیں، اعصاب کو سکون دیں، نیند آ جائے آپ کو، بہت اچھی بات ہے. یا نہیں ایسا کر سکتے تو آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو.
اور اللہ فرماتا ہے الا بذکراللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اچھا ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات، اچھا کوئی بھی چیز انڈیو ہو یعنی کہ غیر ضروری ہو تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں؟ نو سر. آپ دیکھیں آپ کا لباس ہے، معمولی سا دھاگا لمبا ہو جائے نا تو آپ کینچی سے کاٹ دیں اس کو. یہ خواتین کو زیادہ پتا ہوگا کہ انہوں نے سرکائی سلائی یا ترپائی کی اور ایک دھاگا لمبا ہو گیا، وہ سائڈ سے نکلا ہوا برا لگتا ہے، آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں. ایگری اس طرح ہی ہے جی؟ جی سر. اچھا اسی طرح یہاں بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم ریسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریسٹ حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یا تو لیٹ جائیں ریسٹ کریں، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آپ کا اطمینان ہے. اچھا ہمارا اطمینان ان کاموں میں نہیں ہے جو ہم یہ ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ گواہی سے ہماری انگزائٹی اور ڈپریشن بڑھتا ہے، نہ صرف ہمارا ذہن یوز ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اور ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں. صاف ظاہر ہے گناہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی گناہ بڑے بڑے ہیں وہ محنت کی جاتی ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں میوزیکل کنسرٹ ہے، محنت کی جاتی ہے اس کے لیے کہ نہیں؟ بہت زیادہ سر. اور فلموں اور ڈراموں کے لیے محنت کی جاتی ہے، لاکھوں کے سیٹ لگتے ہیں اور وہ فضول ضائع ہو جاتے ہیں جناب. پہلے ایک سیٹ لگایا وہ ضائع ہو گیا، دوسرا لگایا. اس طرح آپ کو پتا ہے کئی چیزیں ہم توڑ دیتے ہیں ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، جو بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے توڑنی پڑتی ہیں، ضائع بھی ہو رہے ہیں پیسے. فرمایا یہ جو لوگ گناہوں کو کماتے ہیں سیجزون، ان قریب یہ بدلہ دیے جائیں گے بما کانوا یقترفون، جو یہ کر رہے ہیں، جو محنت کر کے محنت کر کے نا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ پے لے رہے ہیں. پے لینے کے ساتھ ساتھ خود پے کر رہے ہیں، ڈائریکٹر پے کر رہا ہے. اس طرح آپ کی شادی بیاہ دیکھ لیں، ہمارے شادی بیاہ کے اندر فوٹو سیشنز ہیں، بیوٹی پارلرز ہیں، یہ سارا کچھ ہے. اور ہم نے اس کو نا سب کو حلال سمجھا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہوا تھا، تو ہم نے اس کو حلال سمجھ لیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب میرا ایک سادہ سا کوشچن ہے، کیا فوٹو سیشن کے بغیر شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے سر. اچھا دوسری بات، ایک میں ویسے چونکہ میرا نا میتھمیٹیکل مائنڈ بھی ہے، جو خاتون ہے جس کی شادی ہو رہی ہے وہ جو دلہن کس کی ہے؟ سر جس سے شادی ہو رہی ہے. تو وہ دوسرے کو کیوں اپنا آپ دکھا رہی ہے؟ جو جس سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ جی بنتا ہے سر. سر. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر جی. دلہن وہ میری ہے، دکھا اپنا آپ کسی اور کو رہی ہے. تو یہ عقل بھی اس کو نہیں مانتی، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. جس کی دلہن اس کو دکھایا، جس کو دکھانا ہے خوبصورتی اپنی یا جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی کی ہے، آپ کو ایک پراپر پلیس دے دی ہے. اور میں نا میتھمیٹیکلی چونکہ ہمارا ذہن اس معاملے میں تھوڑا سا شروع سے میتھمیٹکس پڑھنے کی وجہ سے، آپ اپنی فریج کھولیں آج، آپ جب فریج کھولتے ہیں نا تو آپ کو نظر آئیں گے ڈفرینٹ قسم کے باکسز بنے ہوئے ہیں. اور انڈوں کے لیے انڈوں کی ٹرے علیحدہ ہوتی ہے، اور برف کے لیے برف کے کیوبز علیحدہ ہوتے ہیں. ریڈی جی؟ ایگزیکٹ ایسے ہی ہے جی. جی ایسے ہی ہے. اچھا آپ اپنا جو سالن آپ نے آج پکایا ہے وہ آپ انڈوں والی جو باسکٹ سی ہوتی ہے یا ٹرے ہوتی ہے یا جو اوپر بنی ہوتی ہے آئس کیوبز پر، اس میں کیوں نہیں ڈالتے سالن آپ؟ روز کے لیے بنی نہیں، اس میں آئے گئی. کے لیے نہیں بنی ہے، موجود ضرور ہے. اس عقل طرح ہی سر یہاں ہمارا، پہ عقل کام کرتی ہے نا، ہاں جی، یہ عقل بتاتی ہے کہ بالکل اس لیے کیا ہمارا چیز. حسن جو ہے نا، میاں کا حسن بیوی کے لیے ہے، بیوی کا حسن میاں کے لیے ہے. تو لہٰذا ہم جناب جی وہ عقل پتہ نہیں کون سی ہماری چرنے چلی جاتی ہے، اس وقت ہم جناب وہ ساری عقل چھوڑ کے تو ہم فوٹو سیشن فری ہوتا ہے کہ پیسے لگتے ہیں اس کے اوپر؟ پیسے لگتے ہیں اچھے خاصے. اور یہ فوٹو سیشن آپ کو پتا ہے یہ ظاہری گناہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا جی؟ جی سر. اچھا اس طرح بیوٹی پارلر پہ جا کے اپنے بالوں میں مصنوعی بال لگوانا، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو بال لگواتی یا لگاتی ہیں. ایک ہے لگانے والی جو بیوٹی پارلر کی مالکہ ہے، اور ایک ہے لگوانے والی جو وہاں پر گئی ہے، اس نے اپنے بالوں میں مصنوعی بال لگوائے ہیں، اپنی پلکوں کو باریک کروایا ہے، اپنے ہونٹوں کے اندر ریتی کروا کے نا اس کی سیٹنگ کروائی ہے کہ ہونٹ خوبصورت نظر آئے، دانت خوبصورت نظر آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی خواتین پر بھی اور ایسے مردوں پر. فرمایا ایسے مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ایسے مردوں پر لعنت ہے عورتوں پر جو مشابہت کرتے ہیں مردوں کی. اور فرمایا کہ وہ عورتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی جو لباس پہنتے ہوئے بھی نیکڈ کی نیکڈ ہوں گی، نیوڈ کی نیوڈ ہوں گی. یہ لباس پہنا ہوا لگتا ہوگا، لباس نہیں پہنا ہوا. ہمارے یہاں لباس اس طرح کی آج کل نعوذ باللہ آ رہے. اللہ اکبر. تو یہ جو گناہ کو کمانا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم پیسے لگا کے گناہ کما رہے ہیں.
آپ فرمایا ولا تاکلوا تم نے نہیں کھانا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. کیوں؟ وہ فسق ہے. فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل جانا. تو یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ فسق ہے، یعنی کہ وہ غیر اللہ کے نام کی ہے اور اس پر وہ کسی بت کے نام کی ہے یا وہ کسی درخت کے نام کی ہے یا کسی پتھر کے نام کی ہے، اس طرح کی چیزیں منسوخ کر دی جائیں تو تم نے نہیں کھانا کیونکہ وہ فسق ہے. ہاں اس میں مسلمان کے لیے آسانی ہے کہ یہ کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز ذبح کرتا ہے اور کسی ذبح کرتے ہوئے وہ جانور جب وہ مسلمان بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جاتا ہے، کتنی آسانی ہے آپ کے لیے. اور آپ وہ آخری آیت پڑھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہوئی ہے. اور میں جو میرا ماننے والا جان بوجھ کے نہیں اس نے کیا، ویسے نہیں ہوا، ویسے اس کو بھول گیا. تو یا تو یہ کہ جیسی یاد ہے پڑھ لے. آپ نے ایک جانور کو ذبح کیا، بسم اللہ بھول گئے آپ، تو آپ کو جب یاد آیا تو آپ نے پڑھ لے بسم اللہ فی اولی و آخری، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ، دونوں چیزیں درست ہیں. اچھا اگر آپ کو وہ بھی یاد نہیں آئی تو آپ کا یہ گناہ نہیں سمجھا جائے گا. اگر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا ہوا. ضروری یہ ہے کہ آپ نے وہ جان بوجھ کے نہ کیا ہو. اگر آپ نے بھول کے کر لیا ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا تو پھر وہ فسق نہیں بنتا، آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اللہ اللہ. فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک یہ جو شیطان ہے، لَيُوحُونَ، اور آپ کو پتہ ہے شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جنوں میں تو ہیں ہی ہیں، انسانوں میں سے وہ لوگ شیطان ہیں، شیاطین الجن والانس. یہ شروع میں آپ نے آیت پڑھی یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. وہ نا یہ پچھلے جو ہفتے آپ نے آیت پڑھی کہ وہ نا ملمہ زیادہ باتیں، رولڈ گولڈ قسم کی باتیں، فکٹیٹیس قسم کی باتیں، اور جسے آپ کہتے ہیں نا جعلی قسم کی باتیں لوگوں کو وہی کرتے ہیں. تو یہ اپنے دوستوں کو الا اولیاءہم، یہ شیطان وہی کرتا ہے اپنے دوستوں کو، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جدال کرے، وہی کے ساتھ لڑائی کرے، وہی کے ساتھ جھگڑا کرے. ٹھیک ہے جی. اور یہ شیطان سکھاتا ہے. شیطان کی وہی ثابت ہے اسی آیت کی، اسی سورت کی آیت نمبر 113 میں آپ نے پچھلے ہفتے پڑھی ہے. وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ آپ کا ولو اننا 8واں پارہ شروع ہوتا ہے. تو اب شیطان وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور چیزوں کو ظلم کی طرف لے کر آتا ہے. جو چیز جس جگہ پہ ہونی چاہیے اس جگہ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے چیز تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ 65 لکھنا چاہتے ہیں تو 65 لکھنے کے لیے آپ کو 5 رکھنا پڑے گا یونٹ پلیس پر، 6 رکھنا کرے گا 10 پلیس پر، وہ بنتا ہے 65. اب بتائیے اس کو الٹ لکھا جائے تو کیا بنے گا؟ 56. فرق آیا کہ نہیں؟ یس سر آیا. انیسا آپ کا پھر Yes, sir. فوٹو آپ کا کھل گیا ہے کیمرہ. اچھا اسی طرح آپ نماز بعد میں پڑھیں، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک وضو کرنا. وضو آپ بعد میں کریں، نماز پہلے پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں سر، نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ایک اسی طرح یہاں پر فرمایا گیا ہے آداب کہ ہے. جو شیطان ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی ترتیب کو خراب کرتا ہے. انسان کی ترتیب کو خراب کرتا ہے، وہی پر لانے کی بجائے اس کو عقل کی طرف لے کر آتا ہے. ترتیب جب خراب ہو جاتی ہے تو 65 56 بن جائے گا، 56 65 بن جائے گا. تو فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، یہ سخت آیت ہے، اس کو سمجھیں. اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کی بات مانو گے، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ مشرک ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی ہندوؤں کی طرح بتوں کو مانے تب مشرک ہوتا ہے. جب آدمی اپنی عقل کی باتیں ماننے لگ پڑے، وہی کے مقابلے میں عقل کو دخل دلوانا شروع کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کو بھی حاکم مان لے اور اس کی بات ماننا شروع کر دے تو بھی مشرک ہو جائے گا. حتیٰ کہ کوئی آدمی اپنے نفس کی باتیں ماننا شروع کر دے تو وہ بھی ادروئے قرآنی مشرک ہے. یہاں پر اللہ فرماتا ہے اگر تم حلال حرام کی باتیں ماننے لگ پڑو تو یہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے ان کی طرح. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اچھا اطاعت کس کی ہے؟ دیکھیے اطاعتیں صرف 2 ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور ایک اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. تیسری اطاعت جو ہے نا وہ فقہاء کی یا علماء کی یا حکمرانوں کی، وہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. اگر اکارڈنگ ٹو ہوگی قرآن و سنت تو مانی جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں مانی جائے گی. تو آپ کو پتہ ہے اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں کیا آسانی ہے، کیا حفاظت ہے؟ بتائیے. جو بھی ہوگی بس مانی جائے گی. آسانی آپ کے لیے کیا ہے؟ ماشاءاللہ اس میں کوئی نقص ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص ہے ہی جی نہیں. سر.
وہ ہر چیز ہی واضح ہے، اس کو استعمال کریں گے آپ صحت مند رہیں گے، کبھی بھی مشرک نہیں بن سکتا آدمی جب بھی سر قرآن جس کو کہتے ہیں نا کہ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر جی سکتے ہیں، بالکل آنکھیں بند تو کر اس کے لیے آپ کو مزید کسی چیز کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اچھا اس میں اب یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے یہاں ایک اور فتنہ بھی بنا ہوا ہے، ہم اس بات کو نہ لے کے جاتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف، پھر کہتے ہیں ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے لہذا نہیں، ڈاکٹر کہے یا نہ کہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم ایک چھوٹا سا سوال پوچھتے ہیں آپ سے کہ شہید ہو، اب کہتے ہیں نا آپ روزانہ نماز پڑھیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں، دوران خون ہوتا ہے، آپ کے جسم کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، تو اس لیے آپ نماز پڑھا کریں، بھی ٹھیک ہے، وہ اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا۔ ایک بات بتائیے، شہید ہونے کا کیا فائدہ ہے دنیاوی طور پر؟ سر زندہ رہتے ہیں، ان کو نہیں زندوں نہیں، کی طرف دنیاوی، پایا جاتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں نا کہ بھائی میں ایک بندہ شہید ہو گیا، کیا فائدہ ہے؟ کوئی ہے فائدہ؟ جسمانی ان طور کا پہ بھی خون جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں دنیاوی طور پہ۔ میرا سوال سمجھے، ایک آدمی آپ کو کہتا ہے نماز پڑھے کیونکہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی آپ کو کہتا ہے نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز پڑھنے سے آپ کے جسم کو نا اوپر نیچے ہوتا ہے بلڈ پریشر، اس لیے آپ نماز پڑھ، فرق تو سمجھے ذرا۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں نماز پڑھنی ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی وجہ سے، ایک آدمی کہتا ہے نماز پڑھیں بھلا کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دوران خون پڑتے ہیں اس لیے نماز پڑھنی چاہیے، میڈیٹیشن کرنی چاہیے، اوکے بتائیے، وہ ہے نا دنیاوی فائدہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو۔ اب بتائیے ایک آدمی شہید ہوتا ہے اس کا کیا دنیاوی فائدہ ہے؟ کوئی ہے فائدہ؟ کوئی نہیں سر، نہیں کوئی سر، فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں شہادت کی تمنا اس لیے نا کہ اللہ راضی ہوگا، تو لہٰذا جب بھی آپ دین کی بات پہ عمل کریں تو اس لیے کیا کریں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ سائنسی توجیحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اس بات پر اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کو حکم دیا ہے۔ تو یہ ہے جی آج کا آپ کا سبق، یہ 121 آیت تک